السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ابھی ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں، اور آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا انسانیت کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہتر دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو آپ کو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہتر دل صحابہ کرام کا پایا، اللہ نے ان کو اللہ کے رسول کا وزیر و نگہبان بنا دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہی خاصیت ہے کہ وہ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں۔ ایک انسان آج بڑی محنت اور بڑی مشقت کے ذریعے سے ولی کامل تک پہنچ سکتا ہے، مگر کوئی انسان اگر چاہے کہ اپنی محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں وہ صحابی کا مقام حاصل کر لے، صحابی کے نام سے شرف حاصل کر لے، ایسا ناممکن ہے، اس لیے کہ یہ وہ کمال ہے جسے مل گیا اللہ کی طرف سے، جسے یہ بلندی مل گئی۔ صحابی وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول پیارے نبی کی صحبت پائی ہے اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے لیے معیار حق ہیں، حق کی کسوٹی ہیں اور ترازو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی موڑ پر اللہ کے رسول پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، یعنی دین وہ معتبر ہے جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ جس نے مجھ کو مان لیا اور جس نے میرے صحابہ کو مان لیا، ان کی باتوں پر عمل کر لیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ آپ اگر غور کریں گے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ کے رسول کی تربیت کے نتیجے میں، آپ کی صحبت کے نتیجے میں، علم اور عمل دونوں میں اللہ کے رسول کی علم کو بھی جس طرح سے حاصل کرتے تھے دوسروں تک پہنچاتے تھے، اور آپ کے عمل کو بھی ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے تھے جس طرح سے اللہ کے رسول سے انہوں نے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سفر پر جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے دوست و احباب بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک جگہ رکتے ہیں اور رکنے کے بعد کچھ دیر بیٹھتے ہیں، پھر وہاں سے چل دیتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پر بغیر وجہ کیوں بیٹھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ دراصل اللہ کے رسول کے ساتھ ایک بار ہم جا رہے تھے، اللہ کے رسول یہاں پر بیٹھ کر کے آپ نے قضاء حاجت کیا تھا، ہم نے سوچا کہ اللہ کے رسول کی سنت کو میں ادا کروں۔ ایک حبشی شخص ہیں، کالے کلوٹے، اور حبشی کا جو بال ہوتا ہے عام طور پر گھنگریلا اور بڑا سخت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ سر میں مانگ بیچ میں پھاڑتے ہیں۔ بڑی کوشش کی کہ میرا بھی سر کا مانگ بیچ سے ہو جائے، لیکن ممکن نہیں ہو سکا۔ اس نے
ایک لوہے کو گرم کیا، گرم کرنے کے بعد اپنے سر کے بیچ حصے میں ڈال دیا، زخم ہو گیا، بال تو کسی طرح سے سر کا مانگ بیچ سے پھٹنا شروع ہو گیا، مگر زخم لگ گیا، اور زخم کے بعد الحمدللہ وہ زخم صحیح بھی ہو گیا۔ زخم صحیح ہونے کے بعد مگر ایک نشان لگ گیا، داغ کا نشان۔ کسی نے پوچھا کہ ایسا کیسے ہوا؟ انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو جب میں نے دیکھا کہ آپ سر میں بیچ سے مانگ پھاڑتے ہیں، میں نے بھی کوشش کی اور اس کوشش کرنے کے نتیجے میں یہ داغ لگ گیا۔ حضرات صحابہ کرام ایسے تھے، اللہ کے رسول کی ایک ایک چیز کو دیکھتے تھے، اسے اپنی زندگی میں پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور علم کے اعتبار سے بھی اللہ کے رسول سے جو کچھ سیکھا انہوں نے دوسروں تک پہنچا دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی لیے حق کی کسوٹی ہیں، معیار حق ہیں۔ یقیناً صحابہ کرام میں اختلافات ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اگر سماج کے دو شخص میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ معاملہ کورٹ کچہری تک پہنچتا ہے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے، جب سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچ گیا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا ہے کہ یہ پوچھے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس فیصلے پر چوں و چرا کرے۔ یقیناً صحابہ کرام سے ایسا ہوا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت جو سب سے بڑی عدالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ان کے لیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جب سب سے بڑی عدالت سے رضامندی کا اعلان ہو رہا ہے تو ہم اور آپ کو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بولنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ دوسرے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگو اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پس قریب ہے کہ اللہ ان کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ ہمیں بچنا چاہیے صحابہ کرام کی شان میں طرح طرح کے شکوے شکایات نکچہ چینی کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی توفیق دے، اور حضرات صحابہ کرام نے جس طرح سے اللہ کے رسول کے علم و عمل کی حفاظت کی ہے، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔